تکلیف جب عروج پر ہو اور بند آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ اللہ اپنے ایسے بندے کی پکار کبھی رد نہیں کرتا۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ آپ کے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہی آپ کی زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا۔ تم اس پر یقین تو کرو، حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جب بھی مانگے اللہ رب العزت سے مانگے اور اس یقین سے مانگے کہ اللہ رب العزت وہ شہنشاہ ہے جو ایسے خزانوں کا مالک ہے جن میں کمی ہی نہیں آتی۔ آپ مشکل وقت میں آسانی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، آپ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو صبر کریں، اللہ رب العزت جلد آپ کے حق میں معجزہ کر دے گا۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیا گیا ہے۔ بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو۔ دیکھنا پھر تمہارا دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہو یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ تم صبر کرو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سماں کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں کو اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ دل کا پریشان ہونا اور قبولیت کے لیے آنکھوں کا بھیگ جانا بے وجہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کے دل کو موم بنا رہی ہے اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں بسا رہی ہے۔ مایوس مت ہو، دعا کی توفیق رب کی طرف سے ملتی ہے۔ جو توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ تمہاری دعاؤں کے بدلے اللہ وسیلے بنا رہا ہے، جلد سب کچھ تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ شاید تمہارے رب نے تمہارا مستقبل تمہاری دعاؤں سے رنگین بنایا ہو۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ سو تم صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگا کرو، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود فرماتا ہے وَلْرَبُّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر کرو۔ اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جس میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنا دی جائے گی، اور تم دیکھنا جلد ہی تمہارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تمہاری آزمائش معجزوں میں بدل جائے گی۔ تم بس صبر کرتے رہنا۔ میں نے سچ میں صبر کو پل بھر میں معجزوں میں بدلتے دیکھا ہے۔ سنو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم اپنے اللہ پر یقین رکھو، بہت جلد تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نواز دے گا اور تم ہمیشہ کے لیے مطمئن اور راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔